اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو غیبی طریقے سے رزق اور دولت عطا کرے گا۔ آپ اس عمل کو آج جمعرات کے دن اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے دن سے پہلے رب کریم آپ کے لیے کوئی اچھے اسباب پیدا فرمائے گا جس کی برکت سے آپ تمام کامیابیاں حاصل کر سکیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام خزانے عطا کرے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ ماہ شوال کی آخری جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ہر جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج شوال کی آخری جمعرات ہے تو نماز مغرب سے پہلے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں اور اپنی قسمت اور مقدر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام جب مصیبت میں ہوتے یا پھر بے چین ہوتے، یعنی بے چینی کے وقت، آقا علیہ السلام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے جن کا آج میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے گا، ہر طرح کی مصیبت سے دور رکھے گا، پریشانیوں سے، دل کی بے چینی سے دور رکھے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس عمل کو کسی مصیبت کے وقت پڑھیں گے، پریشانی کے وقت پڑھیں گے تو اللہ کریم آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ مسئلہ، پریشانی، مصیبت کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، گھریلو لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، گھریلو تنگ دستیاں ہو سکتی ہیں، رزق اور دولت کی تنگ دستیاں ہو سکتی ہیں، قرضوں کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، گھر میں بندشیں، رکاوٹیں ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، والدین کے لڑائی جھگڑے ہیں، یا بہن بھائیوں کے لڑائی جھگڑے ہیں، یا کوئی بھی گھریلو مسئلہ ہے، یا کاروباری مسئلہ ہے، یا رشتوں کی بندشیں ہیں، اولاد کی بندشیں ہیں، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے تو آپ ہر طرح کے مسئلے کو حل کروانے کے لیے اور اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ ضرور کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جس کی برکت سے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ یاد رکھیں، پریشانی کے عالم میں اگر آپ ذکر خدا کریں گے، ذکر مصطفیٰ کریں گے اور یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، یقین کامل کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کا ذکر کرنے سے اور آقا علیہ السلام پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے سے انسان کو بڑا حوصلہ ملتا ہے، انسان کی پریشانیاں خود بخود حل ہوتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے موقعوں پر اللہ کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے کیونکہ تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں۔ یاد رہے، دعاؤں کی قبولیت اور دلی سکون کے لیے فرائض کی ادائیگی اور محرومات سے اجتناب نہایت ضروری ہے۔ یعنی آپ پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کریں، جب پریشان ہوں تب بھی نماز کی پابندی کریں، عام روٹین میں بھی نماز کی پابندی ضرور کریں کیونکہ نماز ہم مسلمانوں پر فرض ہے، اور نماز کو ادا کرنے کے بعد جب اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے کچھ مانگا جائے تو اللہ کریم عطا کرتا ہے۔ اور اپنے دل میں مایوسی نہ لایا کریں، محرومیت نہ لایا کریں کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، ہم اتنا ذکر کرتے ہیں، ہم اتنی عبادت کرتے ہیں
رب کریم ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ نہ مایوس ہوا کریں، مایوسی ایک کفر ہے، اور نہ ہی محرومیت کو اپنے دل و دماغ میں لایا کریں کہ ہم اس چیز سے محروم رہیں گے یا ہم اس نعمت سے محروم رہیں گے، اللہ کریم ہمیں عطا نہیں کرے گا۔ ایسا تصور بھی اپنے ذہن میں نہ لایا کریں، بلکہ یقین کامل کے ساتھ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے اور سارا معاملہ سپرد خدا کرنا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ نے آج جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج جمعرات والے دن نماز مغرب سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کا ورد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ان کلمات کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان تمام کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے صرف 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، توجہ سے سنیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں۔ آخر میں پھر آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے آج نماز مغرب سے پہلے کرنا ہے۔ جمعہ کے دن بھی اس وظیفے کو کریں، اور جو لوگ بہت زیادہ مشکلات میں پھنس چکے ہیں، مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، بندشوں نے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو جمعرات کے دن سے شروع کریں اور 41 دن تک اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ خواتین اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ مرد حضرات چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کاروباری اڈوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں اور سارا معاملہ سپرد خدا کریں۔ اپنی قسمت اور مقدر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ تھا آج کا چھوٹا سا عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔